آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ آقا بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ناظرین کرام، چینل کے تعارف میں دو باتیں بیان کی گئی تھیں۔ ایک بات یہ بیان کی گئی کہ اس چینل کے ذریعے مشکل اسباق کو آسان کر کے پیش کیا جائے گا۔ ابھی اس میں تاخیر اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ جو اسباب چاہیے تھے وہ اسباب ابھی تک مہیا نہیں ہو سکے ہیں۔ آپ اس کے لیے دعا فرمائیں۔ دوسری بات یہ کہی گئی تھی کہ اگر کوئی شخص نیا یا مشکل مسئلہ اس چینل کے ذریعے جاننا چاہتا ہے تو واٹس ایپ کے ذریعے یا کومنٹ باکس کے اندر یا ای میل کے ذریعے اپنا سوال بھیج کر مدلل جواب لے سکتا ہے۔ سوال اور جواب کا سلسلہ ابھی چل رہا ہے۔ بہار کے ایک ڈسٹرکٹ ویسٹ چمپارن سے عقیقہ کے بارے میں ایک سوال آیا ہے۔ سوال اور جواب پڑھنے سے پہلے میں آپ کو عقیقے کے بارے میں کچھ ضروری بات بتلانا چاہتا ہوں۔ جو حضرات شہر کے اندر رہتے ہیں، جو تعلیم یافتہ ہیں، علماء کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ربط ہے، وہ تو بہت سے مسائل جانتے ہیں، لیکن جو حضرات کھیت باڑی میں مشغول ہیں، کاشتکاری کرتے ہیں، وہ عام طور پر مسائل کو نہیں جانتے۔ ان کے اندر سیکھنے کا جذبہ بھی بہت کم ہوتا ہے، وہ جلدی کسی سے پوچھتے بھی نہیں۔ گھر کے اندر پہلے سے جو رسم و رواج چل رہا ہے اسی کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس لیے ضروری سمجھ رہا ہوں کہ یہ جو سوال آیا ہے عقیقہ کے بارے میں، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے عقیقہ کے بارے میں کچھ ضروری بات آپ کو بتلا دوں تاکہ آپ سن کر اس پر عمل کریں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ عقیقہ کرنا کیسا ہے؟ عقیقہ کرنا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، یہ بھی آپ جان لیں۔ فقہ کی کتابوں کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ عقیقہ کرنا نہ تو فرض ہے اور نہ واجب ہے، بلکہ عقیقہ کرنا سنت یا مستحب ہے۔ شک کے ساتھ لکھا گیا ہے۔ بعض حضرات نے تو بالکل طے کر دیا ہے کہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، بہتر ہے، اور بعض لوگوں نے سنت کہا ہے کہ عقیقہ کرنا سنت ہے۔ بہرحال جو بھی ہو، مستحب ہو یا سنت ہو، فرض یا واجب تو نہیں ہے۔ تو آپ کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ عقیقہ کرنا مستحب یا سنت ہے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں حدیث پاک کے اندر آئی ہوئی ہیں۔ دوسری بات، عقیقہ کب کرنا چاہیے؟ دیہات کے لوگ کیا کرتے ہیں، جب بچہ یا بچی، لڑکا یا لڑکی پیدا ہوتی ہے تو وہ فوراً عقیقہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ چلو فلاں کی جب شادی پڑے گی تو عقیقہ کر لیا جائے گا، یا یہ کہتے ہیں کہ اتنے سالوں کے بعد عقیقہ کیا جائے گا۔ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عقیقہ کا مستحب طریقہ کیا ہے، عقیقہ کب کرنا چاہیے، کچھ پتہ نہیں۔ میرے محترم دوستو، فقہ کی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عقیقہ کرنا مستحب ہے یا سنت ہے، اور اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ جب لڑکا یا لڑکی پیدا ہو
تو 7वें दिन उसका नाम रखें और उसके नाम पर अकीका करें। अगर लड़का है और वसाअत है, इतनी ताकत है, इतना माल है कि 2 खस्सी अकीका कर सकते हैं तो 2 खस्सी करें, और अगर 2 खस्सी अकीका करने की वसाअत नहीं तो कम से कम एक ही जानवर ज़बह कर दें। और अगर लड़की है तो उसकी तरफ से एक खस्सी या एक बकरी या बड़े जानवर में एक हिस्सा ले लें, अकीका अदा हो जाएगा। और अगर 7वें दिन न कर सके तो फिर 14वें दिन, और अगर 7वें दिन अकीका नहीं कर सके हैं तो फिर उसका वक्त है 14वें दिन, यानी 14वें दिन अकीका करें। और अगर 14वें दिन भी अकीका नहीं हो सका तो फिर 21वें दिन करना मुस्तहब है। ये 3 वक्त फ़िक़्ह की किताबों में लिखा हुआ है कि या तो 7वें दिन करें, या 14वें दिन करें, या 21वें दिन करें। इन 3 दिनों के अंदर 7वें और 14वें और 21वें दिन के अंदर अकीका करना मुस्तहब है। इसके बाद अगर किसी ने किया 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद, 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, तो ये अकीका करना मुबाह होगा, अकीका करना मुस्तहब नहीं होगा। अकीका का सवाब तो मिल जाएगा लेकिन मुस्तहब तरीक़ा छूट जाएगा। इसलिए आप हजरात जब अकीका करना ही है तो 7वें दिन करें, या 14वें दिन करें, या 21वें दिन करें। ये तो अकीका करने का मुस्तहब तरीक़ा मैंने आपके सामने बयान किया। तीसरी बात यह है कि अकीके के अंदर कौन सा जानवर ज़बह करना चाहिए। फ़िक़्ह की किताबों में यह बात लिखी हुई है कि जिस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है, जिस जानवर की कुर्बानी सही है, उसी जानवर का अकीका भी सही है, उसी जानवर का अकीका भी दुरुस्त है। जिस जानवर की कुर्बानी सही नहीं, उस जानवर का अकीका भी सही नहीं है। चौथी बात यह है कि अकीके का गोश्त क्या करें। अकीका के गोश्त के बारे में फ़िक़्ह की किताबों में लिखा है कि उसका वही हुक्म है जो कुर्बानी के गोश्त का हुक्म है। जिस तरह कुर्बानी के गोश्त का 3 हिस्सा किया जाता है, एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक फ़कीरों के लिए, उसी तरह अकीके के गोश्त को 3 हिस्सों में कर लिया जाए, एक अपने लिए, एक अपने रिश्तेदारों के लिए और एक गरीबों और फ़कीरों के लिए। अकीका के गोश्त को आप पकाकर भी खिला सकते हैं और कच्चा भी खिला सकते हैं, कच्चा भी दे सकते हैं, हदिया दे सकते हैं। यह अकीका के बारे में चंद बातें थीं जिनसे हमारे बहुत से अहबाब, बहुत से हजरात जो देहातों के रहने वाले हैं, नावाकिफ़ हैं, उनके लिए ये बातें बयान कर दी गई। अब अकीका के बारे में जो मेरे पास सवाल आया है उस सवाल को पढ़ता हूँ और फिर जवाब दे रहा हूँ। अकीके के बारे में बिहार के एक डिस्ट्रिक्ट वेस्ट चंपारण से एक साहब ने मेरे व्हाट्सएप पर यह सवाल भेजा है। सवाल के अल्फाज देखें, किन अल्फाज में सवाल किया गया है। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन शरह मतीन कि एक आदमी ने एक खस्सी इस नीयत के साथ ख़रीदा कि वह उसे अकीका करेगा, लेकिन अमली जामा पहनाने से पहले ही उस जानवर की तबीयत ख़राब हो गई और अचानक उसके फौत हो जाने के खौफ से किसी ने उस जानवर को सिर्फ बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर ज़बह कर डाला, तो इस सूरत में क्या उसका अकीका अदा हो गया या उसे फिर से अकीका करना पड़ेगा? ये सवाल है। आपने सुना, सवाल के अंदर ये बात कही गई, एक आदमी ने
ایک خصی عقیقہ کی نیت سے خریدا تھا، عقیقہ کرنے سے پہلے ہی اس جانور کی طبیعت خراب ہو گئی اور مرنے کے ڈر سے کسی نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کر ذبح کر دیا، تو کیا اس کا عقیقہ ادا ہو جائے گا یا اس کا عقیقہ ادا نہیں ہوگا؟ یہ سائل نے سوال کیا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے، ہم اس سے پہلے بتا چکے ہیں کہ جس جانور کی قربانی درست ہے اسی جانور کا عقیقہ صحیح ہے، جس جانور کی قربانی صحیح نہیں اس جانور کا عقیقہ بھی صحیح نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اگر جانور اتنا بیمار ہو جائے کہ مرنے کے قریب ہو جائے تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جب اس کی قربانی نہیں ہو سکتی تو اس کا عقیقہ بھی نہیں ہو سکتا۔ لہذا یہ جو سوال کیا گیا ہے، اس سوال کے اندر جو بتایا گیا کہ عقیقہ کا جانور بیمار ہو گیا اور مرنے کے قریب ہو گیا تو کسی نے ذبح کر ڈالا تو اس شخص کا عقیقہ نہیں ہوا، وہ پھر سے اپنا عقیقہ کر لے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہوا کہ صورت مسئولہ میں عقیقہ نہیں ہوا ہے، پھر سے عقیقہ کرنا پڑے گا۔ ابھی تک عقیقے کے بارے میں جو تفصیلی بات آپ کو بتائی گئی اس کا خلاصہ ہم بتا دیتے ہیں۔ پہلی بات یہ بتائی گئی کہ عقیقہ کرنا مستحب ہے، بعض لوگوں نے سنت کہا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ عقیقہ 7ویں دن ہونا چاہیے، اگر 7ویں دن نہ کر سکا تو پھر 14ویں دن، اگر 14ویں دن نہ کر سکا تو پھر 21ویں دن، اگر ان 3 دنوں کے اندر نہیں کر سکا تو مستحب چھوٹ گیا۔ اب جب بھی عقیقہ کرے گا تو عقیقے کا ثواب تو مل جائے گا لیکن مستحب طریقہ چھوٹ جائے گا۔ تیسری بات یہ بتائی گئی کہ عقیقہ کے اندر وہی جانور ذبح کر سکتے ہیں، اسی جانور کا عقیقہ صحیح ہے جس جانور کی قربانی صحیح ہے۔ جس جانور کی قربانی صحیح نہیں اس کا عقیقہ بھی صحیح نہیں۔ چوتھی بات یہ بتلائی گئی کہ عقیقہ کا گوشت خود بھی کھا سکتے ہیں، غریبوں اور فقیروں کو بھی کھلا سکتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، یعنی اس کا بھی 3 حصہ کریں گے جس طرح قربانی کے گوشت کا 3 حصہ کرتے ہیں۔ اور یہ جو سوال کیا گیا ہے اس سوال کا جواب یہ دیا گیا کہ صورت مسئولہ کے اندر اس شخص کا عقیقہ صحیح نہیں ہوا کیونکہ جانور اتنا بیمار ہو گیا تھا کہ مرنے کے قریب تھا، اس لیے اس کو پھر سے عقیقہ کرنا پڑے گا۔ آقر نے جس سوال کا جواب دیا، جواب کے اندر یہ بات کہی گئی کہ عقیقہ کرنا نہ فرض ہے نہ واجب ہے بلکہ سنت یا مستحب ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے، فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 362 پر یہ عبارت موجود ہے، العقیقۃ عن الغلام وعن الجاریہ وہی ذبح شاۃ فی سابع الولادہ وضیافۃ الناس وحلق شعرہ مباحہ لا سنہ ولا واجبہ کذا فی الوجیز للکردری۔ اس عبارت سے معلوم ہو گیا کہ عقیقہ کرنا مباح ہے، مستحب ہے، سنت یا واجب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فتاوی قاسمیہ جلد 22 صفحہ 537 پر لکھا ہوا ہے کہ عقیقہ کرنا مسنون ہے یا مستحب ہے۔ جواب کا اندر دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ جس جانور کی قربانی صحیح اسی جانور کا عقیقہ صحیح ہے، کیونکہ فقہ کی کتابوں میں یہ عبارت موجود ہے لا یجزئ فی العقیقہ
الا ما یجزئ فی الاضحیہ، عقیقہ کے اندر وہی جانور ذبح کیا جائے گا، اسی جانور کو ذبح کرنا صحیح ہے جس جانور کو قربانی کے اندر ذبح کرنا صحیح ہے، جس جانور کی قربانی صحیح ہے۔ آپ اگر تفصیل چاہتے ہیں تو فتاوی عالمگیری جلد 5 صفحہ 362، اسی طریقے سے فتاوی قاسمیہ جلد 22 صفحہ 537،